اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، جہاں تک عالم انسانیت ہے، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک اولاد آدم کو خطاب ہے، اور سب کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کے امراض کے لیے شفاء کامل ہے، اور ایمان والوں کے لیے بہترین رہنمائی بھی ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، بہترین رہنمائی بھی ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ کے اس کرم سے اور اس کی رحمت سے فبذلک فلیفرحوا، تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو، مال دنیا، دولت، عہدہ، زندگی کی آسائشیں، اس سب سے یہ بہتر ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ بعثت عالی ساری انسانیت اور سارے زمانوں کے لیے، الناس سے مراد ہے جب تک اولاد آدم زمین پر رہے گی سارے لوگ اس میں الناس میں شامل ہیں۔ کل ایک سوال تھا کسی ساتھی کا ای میل میں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ عرب بہت زیادہ بگڑے ہوئے اور بہت زیادہ جاہل اور اجڑ تھے، تو حضور صرف عربوں میں مبعوث ہوئے، ان دوسرے ممالک میں اتباع کی ضرورت نہیں ہے، یورپ امریکہ میں آپ نبی نہیں ہیں، آپ صرف عربوں کے لیے نبی تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں کے بارے یہ تصور کہ وہ بہت اجڑ تھے، یہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بت پرستی میں بھی ملوث تھے، جرائم بھی کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، ڈاکے بھی کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود استعداد میں اور علوم میں باقی دنیا سے پھر بھی آگے تھے۔ اللہ کریم نے عربوں کو امی کہا ہے، فی الامیین رسول،
اور میں نے اپنا رسول ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں بھیجا۔ امی کا معنی جاہل نہیں ہے، امی کا معنی، امی کا لفظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ تو امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی انسان سے کچھ نہ سیکھا ہو، کچھ لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جانتا ہی کچھ نہ ہو، کسی سے کچھ نہ سیکھا ہو لیکن پھر اس میں فطری استعداد ایسی ہو کہ وہ بہت سے فنون جانتا ہو۔ اور انہی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آیا ہے نبی الامی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان یا مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کے علوم کی کوئی حد نہیں، یعنی وہ علوم استعداد، فطری استعداد سے، اللہ کریم کی عطا سے اور اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو گئے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو امی کا مطلب جاہل لینا درست نہیں ہے۔ عربوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے تھے، امی کا لفظ کیوں آیا؟ فی الامیین رسولا منہم۔ عرب اگرچہ جرائم کرتے تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لٹیرے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بچیاں زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن امور دنیا اور اس کے فنون میں عرب اس وقت بھی باقی دنیا سے آگے تھے۔ آج بھی عربوں کے پاس ایسے فنون ہیں جو روئے زمین پر نہیں ملتے۔ فن حرب میں ماہر تھے، لڑائی کے فنون سے واقف تھے، ہر معاملے پر بیٹھ کر بات کر لیتے تھے اور باتوں کو سلجھانے کے ماہر تھے، لڑتے بھی تھے اور جنگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، پوری دنیا میں پھر کر تجارت کرتے تھے اور دولت کمانے کے ماہر تھے۔ اسی طرح شعبہ طب میں عجیب و غریب کمالات تھے، جس شعبے میں جاتے تھے جادو کمال پر تھا اور علم نجوم کمال پر تھا، بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ آج بھی عربوں میں اس جدید دور میں بھی جب ہر جگہ مشینری استعمال ہوتی ہے تو عرب میں آج بھی کھوجی استعمال ہوتی ہے، اور آج بھی ان کے پاس ایسا عجیب فن ہے کہ وہ بندے کا کھرا دیکھ کر کھوجی بتا دیتا ہے کہ اس بندے کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس بندے نے چوری کا سامان اٹھایا ہوا ہے، اس نے نہیں اٹھایا ہوا، یہ بندہ اس کی ایک آنکھ کام کرتی ہے ایک نہیں کرتی، بھلا کھرے سے کیسے پتہ کر لیتے ہیں؟ وہ جو بدن کا بوجھ پڑتا ہے زمین پر اور کھرا بنتا ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بوجھ، خالی انسان کا بوجھ جو ہے وہ کھرا اتنا لگتا ہے، اس کے پاس کچھ وزن ہے، اس کا کھرا اتنا لگتا ہے، اس طرف کا کھرا اس کا صحیح جاتا ہے، اس طرف کا اس کا نہیں، ٹھیک ادھر کی اس کی نظر کمزور ہے۔ آج اس جدید سائنٹیفک دور میں بھی عربوں کے ہر تھانے میں ایک سرکاری کھوجی موجود ہے جو فوراً نشاندہی کر لیتا ہے، سراغ رسانی کر لیتا ہے چوروں ڈاکوں۔ تو بہت سے علوم و فنون میں وہ ماہر تھے، اور عرب ایک تو دنیا کا مرکز تھا، زمین کا مرکز ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ صاحب استعداد تھے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں میں ایمان قبول کرنے کی استعداد تھی، انہوں نے صرف مانا نہیں، ربع صدی میں دنیا سے منوا کے چھوڑا۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی تو ایمان قبول کیا ہوا ہے، ہم تو روز شکایتیں کرتے رہتے ہیں، جی ہمارے ٹی وی پہ بے حیائی ہے، جی ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے، جی ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ ہے وہ بگاڑ۔ ہم نے اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ عربوں میں تو یہ استعداد تھی کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تو انہوں نے روئے زمین پر انقلاب پیدا کر دیا۔
تو بعثت عالی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، ساری انسانیت کے لیے تھی، ہے اور قیامت تک ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے قرآن خطاب فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ تقاضائے ربوبیت یہ ہے، ربوبیت ہوتی ہے ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرنا، ہر کے ہر حال سے ہر وقت باخبر ہونا۔ اللہ رب العالمین ہے، انسانیت کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اسے بتایا جائے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اپنی اس شان ربوبیت سے اللہ نے جو ہدایت بھیجنی تھی وہ سب کے لیے بھیج دی۔ اب کسی نئے انتظار میں مت بیٹھو کہ کوئی آنے والا آئے گا تو حالات درست ہوں گے۔ میرے خیال میں ہمارا پاکستان میں بھی ابھی اکثریت کا یہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، آنے والا تشریف لا چکا، اب تمہیں جو بھی تبدیلی کرنی ہے اس کا مرکز یہ ہے کہ حضور کا دامن تھام لو، آپ کا اتباع کر لو، معاملات درست ہو جائیں۔ کوئی نیا آنے والا نہیں آئے گا، قد جاءتکم، تمہارے پاس پہنچ چکی۔ کسی نئے آنے والے کا انتظار نہ کرو، بلکہ جو تشریف لا چکے ہیں انہی کا دامن تھامو۔ یہی نصیحت بھی ہے اللہ کی طرف سے بہترین، اور یہی دلوں کی شفا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم تب ہوتا ہے جب دلوں میں بگاڑ آتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کے نبی کا نور نبوت، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کے مرض کی دوا ہے۔ برکات نبوت میں سے بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اپنے کردار میں، اپنے عقیدے میں، نظریے میں اور اپنے کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ اتباع رسالت کا نتیجہ یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، جو بیماریاں دلوں میں ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان و عمل کا تعلق دل کی بیماریوں کی شفا سے ہے۔ جوں جوں دل میں سے بیماریاں نکلیں گی، شفا ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کردار بہترین ہوتا چلا جائے گا، اچھا ہوتا چلا جائے گا، انسان نیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور اخذ برکات نبوت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور کی کیفیات قلبی کا حصول ہے۔ جس طرح صحابہ صحبت عالی سے کیفیات اخذ کر کے صحابی بنے، تابعین ان کی صحبت سے تابعی بنے، تبع تابعین ان کی صحبت سے، کوئی ایک کیفیت جو دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہے۔ تو امت میں اللہ نے یہ اعزاز اولیاء امت کو بخشا کہ وہ برکات بارگاہ رسالت سے حاصل کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں۔ تو گویا سب سے مضبوط ذریعہ جو شفا قلوب کی ہے اس کا مراقبات اور سلاسل کے ذریعے برکات کا حصول ہے۔ اب آپ کو یہ فکر بھی ستاتی رہتی ہے اور کسی نہ کسی سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، اور کسی کو کچھ کشف ہوتا ہو تو پھر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، میرے مراقبات کتنے۔ یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مراقبات ہر کوئی خود سمجھ سکتا ہے اپنے کردار سے۔
جتنی دل کو شفا نصیب ہوئی ہے، دل سے جتنا حسد، بخل، کینہ، برائی نکل گئی ہے، اتنے مراقبات مضبوط ہیں۔ اور اگر ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو چاہیے تو ایمان اور اتباع یہ کافی ہے دل کی شفا کے لیے۔ قرآن کریم کا انداز خطاب جو ہے وہ یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس بہترین نصیحت قرآن کریم اور قرآن کی تفسیر ہے، حضور کی سنت، حضور کے ارشادات۔ حدیث شریف قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن کی پہلی تفسیر حضور کا ارشاد اور حضور کا عمل ہے۔ تو جو اس پر ایمان لے آیا اور خلوص دل سے اس عمل کو اختیار کر لیا، اس کے دل کو شفا ہو جانی چاہیے۔ اگر دل کو شفا نہیں ہوتی تو نسخہ تو جو ہے وہ تو اللہ کریم بتا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو کوئی کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے یا ہمارے کردار میں کمی ہے، ہم صحیح عمل نہیں کر رہے، صحیح اتباع نہیں کر رہے، اگر یا پھر خلوص میں کمی ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور لالچ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر خلوص کے ساتھ اتباع کیا جائے تو ایمان اور عمل دل کی شفا کے لیے کافی۔ اور پھر اس پر اگر کسی پر اللہ کا یہ انعام ہو کہ اسے برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے سینے اطہر کی انوارات و تجلیات اور برکات اور کیفیات بھی نصیب ہوں، اور پھر اس کی اصلاح نہ ہو، تو پھر یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ لہذا ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا، ہم دوسروں کا کردار دیکھتے رہتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا کہتا ہے، فلاں کا وہ کام غلط ہے۔ بھی میں نے آپ کا جواب نہیں دینا، آپ نے میری طرف سے جواب نہیں دینا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے اندر جھانکوں، اور آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی چوکیداری کرے، اپنے اندر جھانکے۔ زندگی محدود ہے، گنتی کے دن ہے، اور دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہی موقع ہے جس نے اپنے دل کو شفا یاب کرنا ہے، درست کرنا ہے، اس کے لیے یہی ایک موقع ہے، اور اسی میں ہدایت بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ساری کی ساری رحمت بھی اسی میں ہے کہ خلوص دل سے حضور کے تصدیق بھی کرے، ایمان بھی لائے، اور پورے خلوص دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کرے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ کتاب اور یہ سنت اور یہ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سراپا رحمت ہے اللہ کی، اور اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہیں ایسا عظیم الشان رسول، ایسی عظیم الشان کتاب اور قرب الہی کے وسائل مل گئے، اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا کا نظام اللہ نے اسے لاو و لعب فرمایا ہے۔ لاو کہتے ہیں ایسی بات کو جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، حاصل نہ ہو، فضول ہو۔ لعب کہتے ہیں کھیل کو، کھیل تماشے کو۔ لاو و لعب سے مراد ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں، کوئی چار پتھر رکھ کے گھر بنا لیتے ہیں، ایک بازار بنا لیتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ فروٹ ہے، یہ وہ ہے، وہ تو وہ بھی مٹی پتھر ہی ہیں۔
کوئی کسی کو ایک کو چور بنا لیتے ہیں، ایک کو دکاندار بنا دیتے ہیں، ایک کو تھانے دار بنا دیتے ہیں. جتنی دیر وہ کھیلتے رہتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لعب و لعب ہے کہ اس نے ان کا وقت لے لیا، ان کی ایفرٹ اور ان کی محنت لے لی، لیکن حاصل تو کچھ نہ ہوا. وہ مٹی پتھر تھے، وہیں چھوڑ کر چلے گئے. تو جو بندہ نور ایمان حاصل نہیں کرتا یا اتباع رسالت نہیں کرتا تو وہ دنیا میں اگر حکومت بھی کرتا ہے، اگر بادشاہت بھی کرتا ہے، اگر مال و دولت کما لیتا ہے، اگر بہت زیادہ ملک جمع کر لیتا ہے، زمین جمع کر لیتا ہے، تو ان بچوں کی طرح کھیل ختم ہوگا تو چھوڑ کر چلا جائے. نہ حکومت ساتھ جائے گی، نہ زمینیں ساتھ جائیں گی، نہ گاڑیاں ساتھ جائیں گی، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ روب دبا ساتھ جائے گا. تو پھر دنیا کی زندگی تو لعب و لعب، بچوں کا کھیل ہی ہوئی نا، کہ جو کچھ جمع کیا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا. کفن بھی نصیب ہوگا تو ملے گا، قبر بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور کسی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. دنیا سے کیا لے کے جاتا ہے؟ تو فرمایا اس سارے گورکھ دندے میں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں، تم تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی معرفت حق کے اسباب مہیا کر دیے، نبی رحمت کو مبعوث فرما دیا، اپنی کتاب نازل فرما دی، اور حضور کو اتنا کریم بنایا کہ تم میں سے ہر ایک کے دکھ کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے بہتری چاہتے ہیں، ہر ایک کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان نعمتوں سے تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو اس سب سے یہ بہت بہتر ہے. سو میرے بھائی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو برکات نبوت اور انوارات و تجلیات رسالت نصیب ہوں، کوئی ایسا رابطہ بن جائے کہ دل روشن ہو جائے، لطائف منور ہو جائیں، مراقبات نصیب ہو جائیں. لیکن یاد رکھیں اس سب کا امتحان یہ ہے کیا ان کی وجہ سے ہماری عملی زندگی سدھر رہی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کیفیت ہے، ایک دنیاوی ہمارے امور ہیں. اگر ہم دنیا کو اس پہ غالب کر لیں گے تو پھر نقصان ہوگا، نفع نہیں ہوگا. اور اگر ان کیفیات کو دنیا کی زندگی پہ غالب، دو میں سے ایک چیز غالب رہے گی، یا یہ کیفیات غالب ہوں گی اور دنیا کی زندگی ان کے تابع اور سنت کے تابع ہو جائے گی اور یہ کامیابی. اور اگر یہ سب ہم رسمن کر کے بھی بعض اوقات بندے کو اس کی نمازیں اور نوافل بھی دلیر کر دیتے ہیں کہ میں تو بہت عابد و زاہد ہوا، میں جو جی چاہے کرتا رہوں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ جی ہمیں تو اب نماز کی ضرورت ہی نہیں، ہم ایسی منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ اب نماز کی ضرورت ہی نہیں رہی. انسان عجیب عجیب غلط فہمیوں میں شکار ہوتا ہے. زندگی بھر کوئی ایسی منزل پر نہیں پہنچتا کہ اسے سانس لینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. زندگی بھر کوئی ایسی منزل پہ نہیں پہنچتا کہ اس کے دل کو دھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. زندگی بھر کوئی ایسی منزل پہ نہیں پہنچتا کہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یہ صرف اللہ کی عبادات کے معاملے میں کلیہ لگتا ہے کہ ایسی منزل پر پہنچ گئے کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں. تو عجیب عجیب غلط فہمیوں میں نفس انسانی انسان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور شیطان اس کو عجیب عجیب غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ دم واپسی تک، حتیٰ یات وعبد ربک حتیٰ یات یکل یقین، آخری سانس تک بندہ جو کر سکتا ہے اس عبادت کا مکلف ہے. اور عبادت پورے انسانی کردار پر محیط ہے. بندہ یا اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، تو دم واپسی تک اطاعت کا مکلف ہے. اور پھر یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ذکر کی نعمت عطا کر دے، کیفیات قلبی عطا کر دے، اور یہ آخری علاج بھی ہے. اگر اس سے بھی دل کو شفا نہیں ہوئی تو پھر وہ بندہ لا علاج ہے. سو میرے بھائی،
میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ آنا جانا نہ رسمی ہے، نہ یہ دنیاوی تعلقات بنانے کے لیے ہے، نہ یہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے اور انوارات و برکات جمع کرنے کے لیے ہے، اور ان سے غرض یہ ہے کہ دل کی اصلاح ہو اور دل کا زنگ اترے، اور دل کا زنگ اترے تو کردار بہتر ہو جاتا ہے، معاشرے میں نیت درست ہو جاتی ہے، سوچ صحیح ہو جاتی ہے، عمل درست ہو جاتا ہے۔ بھول چوک ہو جانا انسانی فطرت ہے، لیکن لم یصروا علی ما فعلوا، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو پیشہ نہیں بنا لیتے، اس سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں۔ سو میرے بھائی، اپنی اپنی جانچ ہر ساتھی خود کیا کرے کہ وہ کتنی پابندی سے ذکر کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اس کی کیا کیفیات دل پہ آتی ہیں، اور دل کی کتنی اصلاح ہوئی ہے کہ اس کا عملی جو کردار ہے وہ کتنا سدھر گیا۔ اللہ کریم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی کوشش قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں سے درگزر فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔